من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیں. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قابل صدر احترام حضرت مفتی صاحب، انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، رب العالمین نے ہمیں زندگی کے اندر یہ عظیم الشان مہینہ نصیب فرمایا اور عبادت کی یہ فصل بہار تھی جو رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمائی. اس مہینے کی آمد کے اوپر اہل ایمان اللہ کی طرف رجوع ہوئے، مساجد آباد ہوئیں، مساجد کی رونقیں بڑھیں اور اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق لوگوں نے جوڑا. آپ حضرات نے تراویح کے اندر قرآن کریم سنا اور قاری صاحبان نے قرآن کریم سنایا. انفرادی طور پر آپ نے اپنے اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم کا اور قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام کیا. تو اللہ رب العزت نے یہ جو عظیم الشان مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اس کے اندر توفیق دی. اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. اس لیے کہ قرآن کریم اور رمضان یہ دونوں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بقول یہ بندے کے لیے، مومن کے لیے سفارشی بنیں گے کل قیامت کے دن. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزے اور قرآن یہ دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارشی بنیں گے، اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی. روزے عرض کریں گے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا اور یہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور اس نے تیری رضا کی خاطر اس بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. آج میں اس بندے کے حق میں سفارشی بن کر کے تیرے پاس آیا ہوں، فشفعنی فی، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ،
اللہ کا قرآن عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو یہ دن بھر تھکا ماندہ تھا، کام کاج سے تھکا ہوا آیا، لیکن اس کے باوجود رات کو یہ کھڑے ہو کر کے تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنتا رہا۔ آج میں اس بندے کے حق میں سفارشی بن کر کے آیا ہوں، فشفعنی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیشفعان، اللہ رب العزت دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں، قرآن کی سفارش بھی قبول ہوگی اور رمضان کی سفارش جو ہے یہ بھی قبول ہوگی، اس لیے کہ قرآن یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ جو انسان بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو اس کی کلام کی جو ویلیو ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو وقت ہے، وہ متکلم کی حیثیت کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات کرنے والا معمولی آدمی ہے تو اس کے کلام کے اندر، اس کی بات کے اندر اتنی وقت نہیں ہوتی، لیکن وہی بات اگر کوئی بڑے منصب والا کرتا ہے، کوئی بڑے عہدے والا کرتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم یہ تو احکم الحاکمین اور رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اس کلام کو تمام کلاموں کے اوپر اس طرح بڑھوتری اور برتری حاصل ہے جس طرح کہ خود رب العالمین کو ساری مخلوقات کے اوپر برتری حاصل ہے۔ تو اس لیے یہ کلام جو ہے یہ معمولی کلام نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ واحد کلام ہے کہ اس کو آپ پڑھتے ہیں تو ہر ایک حرف کے اوپر جو ہے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے ہر حرف کے اوپر جو ہے آپ کو 10 نیکیاں ملیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اگر آپ شیطان کا لفظ جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں تو 50 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں، فرعون کا نام پڑھتے ہیں تو 50 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم صرف ایک حرف ہے، ایک کلمہ ہے، بلکہ فرمایا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ جس آدمی نے صرف الف لام میم کی تلاوت کی تو 30 نیکیاں جو ہے وہ اس کو مل جائیں گی، اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں گی۔ تو قرآن کریم یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، معمولی کلام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وهو فی الصلاۃ، فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور وہ نماز کی حالت میں تھا، وهو قائم، اور قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر کے نماز کے اندر اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 100 حسنہ، تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر اس نے نماز کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ملیں گی۔ اور فرمایا کہ جس انسان نے قرآن کریم کی تلاوت کی نماز سے باہر اس حال میں کہ وہ علی وضوء، وہ وضو کے اوپر تھا اور بابو کر کے اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، تو ہر حرف کے اوپر فلہو 25 حسنہ، 25 نیکیاں جو ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں۔ اور جس آدمی نے بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کی، فلہو 10 حسنات، تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 جو ہے نیکیاں ملیں گی۔ تو قرآن کریم عظیم کتاب ہے، عظیم کلام ہے، تو اس لیے اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی عظیم ہیں، اور ان حقوق کا لحاظ رکھ کر کے اگر ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کے حقوق کو پہچانیں گے، ان حقوق کو ادا کریں گے، تو اللہ رب العزت کی ہاں اس کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا مرتبہ جو ہے وہ پائیں گے۔ اور قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لایا جائے۔ جس طرح زبان سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں دل سے یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ہم اقرار کریں کہ یہ اللہ رب العزت کی نازل شدہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور دل سے ہمارا اس کے اوپر پختہ یقین ہے
کہ یہ بالکل اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. یہ من و عن اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ رب العزت نے اس کلام کو نازل فرمایا تھا. تو فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ تنزیل من رب العالمین، اس کو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ سمجھا جائے، اس کے اوپر یقین رکھا جائے. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. فرمایا کہ یہ قرآن کریم تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. اور کون لانے والا ہے؟ فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، جو امانت دار فرشتہ ہے، روح الامین ہے، جبرائیل امین ہے، وہ اس قرآن کریم کو لانے والے ہیں. اور کہاں لایا گیا؟ علی قلبک، اے محبوب آپ کے دل کے اوپر. یہ قرآن کریم آپ کے دل کے اوپر اتارا گیا لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں. کس زبان کے اندر نازل ہوا؟ بلسان عربی مبین، فصیح عربی زبان کے اندر 7 احرف کے اوپر، 7 قراتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا. تو ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہو اور یقین ہو کہ یہ تنزیل من رب العالمین اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کو لانے والے جبرائیل امین ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کے قلب کے اوپر، دل کے اوپر اس کو نازل کیا، اور یہ 7 قراتوں کے اوپر نازل ہوا. اور اس وقت بھی اس کے اندر جو ہے لوگوں نے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے مبرہ ہے، اس لیے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کلام کی زیر زبر کے اندر کسی چیز کے اندر ذرہ برابر جو ہے وہ تغیر اور تبدل کر سکے. اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معانی بھی محفوظ ہیں، اور اللہ نے کی ذمہ داری لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، ابتداءً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. اے میرے محبوب، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلد حرکت مت دیجیے، کہیں اس خطرے سے کہ کہیں بھول نہ جائے، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. میرے محبوب، اس قرآن کو آپ کی زبان مبارک سے پڑھوانا، آپ کے قلب مبارک کے اندر جمع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا بھی دیں گے، آپ کے قلب مبارک میں جمع بھی کر دیں گے. نہ پڑھنے کے اندر کوئی غلطی ہوگی اور نہ جمع ہونے کے اندر جو کوئی غلطی ہوگی. تو اس نے فرمایا کہ اس کے الفاظ محفوظ ہیں، اور صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں ہیں، فرمایا کہ اس کے معنی بھی محفوظ ہیں. ثم ان علینا بیان، کہ اس کے جو بیان ہے، اس کے جو معنی ہیں، اس کے جو مطالب ہیں، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو جہاں قرآن محفوظ ہے قیامت تک، وہیں پر حدیث بھی جو ہے وہ قیامت تک محفوظ ہے. تو ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہو کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور پھر قرآن کریم کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھیر ٹھیر کر کے پڑھیں، آہستہ آہستہ ٹھیر ٹھیر کر کے پڑھیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ خود تلاوت فرمایا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، جب اللہ نے قرآن کریم حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو یہ ترتیل کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم کو سنایا اور ترتیل کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی تلاوت کی گئی، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. تو اس نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا ہونے سے 1000 سال قبل قرأ طٰہٰ و یاسین،
سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور رب العالمین کا کلام ہے، جب اللہ نے خود تلاوت فرمائی تو کیا ہی شان ہوگی۔ فرمایا کہ اس ترتیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جب تلاوت فرشتوں کے سامنے فرمائی تو فرشتوں نے جب اس قرآن کریم کو سنا تو کہنے لگے فَطُوبَىٰ لِأُمَّةٍ يُنزِلُ هَٰذَا عَلَيْهَا، کیا ہی خوش قسمت امت ہوگی وہ، اور کس قدر سعادت مند امت ہوگی کہ جس امت کے اوپر اللہ اس قرآن کو، اس کلام کو نازل فرمائیں گے۔ اور فَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تُحْمِلُهَا، کیا ہی خوش قسمت جو ہے وہ سینے ہوں گے، سعادت مند تتکلم بها، اور کیا ہی خوش قسمت وہ زبانیں ہوں گی کہ جو اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گی۔ تو قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر کے، اللہ نے فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محبوب آپ ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں کہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تلاوت کرنے کا حق کیا ہے کہ انسان جو ہے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھے، تاکہ جو حروف کی ادائیگی ہے، جو حروف کے مخارج ہیں، اسے معلوم ہو کہ کون سا حرف جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، کس مخرج سے نکلتا ہے، تاکہ حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو، اور وقف کے بارے میں اسے معلوم ہو کہاں ہم نے سانس لینا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا۔ اس لیے کہ اگر فرمایا کہ مخارج صحیح نہیں ہوں گے، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، معنی بگڑ جائے گا، اور معنی بگڑے گا تو بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوگا۔ وقف کے بارے میں اگر معلوم نہیں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سانس لینا ہے، کہاں سانس نہیں لینا، تو معنی جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ اور میں اسی کا نام ترتیل ہے کہ انسان جو ہے وہ تجوید کے جو قواعد ہیں ان کو جانے، وقف کے جو قواعد ہیں ان کے بارے میں جانے، اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھے۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے، جہاں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا جائے تو وہیں جو ہے اس کو اچھی آواز کے ساتھ، حسن صوت کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس لیے کہ رب العالمین کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ بڑا محبوب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی آواز سے تلاوت فرماتے تھے، حسن صوت کے ساتھ، اور صحابہ اکرام کو حکم دیتے تھے، اور بعض اوقات صحابہ سے سنتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ عرض کی اللہ کے رسول آپ پر قرآن کریم اترا ہے اور آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں تلاوت کروں؟ فرمایا کہ ہاں، اور فرمایا کہ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو خوش ہوئے، اور فرمایا کہ تمہیں تو مزامیر داود جو ہے، لحن داودی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم کو اچھے صوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، اور پھر قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ جتنا بھی ہو سکے تھوڑا بہت ہر ایک مسلمان کے سینے کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے، تاکہ کم از کم اس کی جو نماز ہے وہ درست ہو، ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ الگ صورت جو ہے وہ تلاوت کر سکے۔ جس مومن کے سینے کے اندر قرآن کا اتنا حصہ بھی محفوظ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح سے ہے، تو اس لیے یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس طریقے سے قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر جب ہم ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں تو اس کے اوپر عمل کریں، کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کریں، اس کو عملی زندگی کے اندر لائیں۔ جس چیز کو قرآن نے حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھیں، اور جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھیں۔ اور پانچواں جو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے وہ یہ کہ جب ان تمام حقوق کے ساتھ ہم تلاوت کریں تو پھر آگے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، فرمایا کہ یہ اس امت کی خاص ذمہ داری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو جب نازل فرمایا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ نے خاص آپ کی ذمہ داری بنائی، آپ کی ڈیوٹی لگائی
کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، اس کے الفاظ دوسروں کو سکھلائے اور اس کی تعلیم دی، اور جو حکمت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، یعنی نمونہ عمل بن کر کے سکھلایا، اسوہ حسنہ بن کر کے دکھلایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو قرآن کریم کو تلاوت بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر اپنے اولادوں اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کریم سکھلائیں، اور قرآن کریم کی جو عظمت ہے اس کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، قرآن کریم کی جو محبت ہے وہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔